الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى آزفت الآزفة ليس لها من دون اللہ کاشفہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیات کی تفسیر میں کہ قرآن مقدس میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، تو یوم الآزفہ سے کیا مراد ہے؟ مفسر فرماتے ہیں اسم من اسماء یوم القیامہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے، کیونکہ جیسے اس کا نام القیامہ ہے، الساعہ ہے، القاریہ ہے، الحاقہ ہے، اسی طرح الآزفہ ہے. اور اس کو آزفہ کیوں کہتے ہیں؟ سمیت بذالک لاقترابها، قیامت کو آزفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا آنا قریب ہے. جیسے کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا آزفت الآزفہ، آ گئی قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں. وقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال جل وعلا اقترب للناس حسابهم، وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال جل جلاله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ آزفہ جو ہے یہ بھی قیامت کا نام ہے. یاد رکھیں جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی اس کی عظمت شان ہوتی ہے اور کبھی اس کی ہیبت ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، تو وہ عظمت شان کے لیے ہیں، اور قیامت کے نام زیادہ ہونا جو ہے اس کی ہیبت کے لیے اور دہشت کے لیے. اور قرآن پاک کی ابھی بھی آپ نے 4 آیتیں پڑھی ہیں جن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت قریب ہے. اور ایک جگہ تو بالکل یعنی نص قطعی قرآن کے اندر بڑی واضح لفظوں میں ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ قیامت کو بڑا دور سمجھتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں وہ بہت قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ اس تو آنا والساعۃ کہاتین، آپ نے 2 انگلیاں ملا دی، فرمایا میں اور قیامت ایسے ملے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے کافر ہیں
جتنے بے دین فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، وہ انہی چیزوں کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں کہ جی قیامت قریب ہے، 1400 سال گزر گیا، کیسے قریب ہے؟ ہر پیغمبر نے اپنے وقت میں بتایا کہ قیامت قریب ہے، لیکن ہزاروں سال گزر گئے تو قیامت کہاں قریب ہے؟ تو قریب کا کیا معنی؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، بھائی کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا معنی یہ ہے نعوذ باللہ کہ قیامت ہے ہی نہیں، کہ اگر قیامت قریب ہے تو قریب کا معنی ہوتا ہے بھی 1 دن بعد، 2 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یہ تو 1400 سال گزر گئے اور ابھی بھی اللہ جانے باقی کتنا ہے، تو قریب کیسے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے مفسرین کرام نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھئی ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جانے والی دور ہوتی ہے۔ اب مثلا آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو اب مدینہ قریب آ رہا ہے، لیکن مکہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب قیامت جو ہے گویا وہ تو آ رہی ہے اور دنیا جو ہے یہ جا رہی ہے۔ الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا جو ہے وہ تو اپنا پشت دے کے جا رہی ہے، اور قیامت جو ہے آتیۃ، وہ آ رہی ہے، تو آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہو۔ ایک جواب علماء نے یہ دیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بات کو سمجھو کہ لفظ قریب جو ہے وہ تو اللہ نے فرمایا ہے، جیسے اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کل متاع الدنیا، یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں قلیل، تھوڑی ہے۔ اب ہمارے لیے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بالکل تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہیں دیے گئے علم مگر تھوڑا سا۔ اب دیکھیں انبیاء کا علم ہے، رسولوں کا علم ہے، اللہ نے مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء اور سب کو علم دیا ہے، لیکن اللہ فرماتا تھوڑا۔ تو اس بات کو سمجھو کہ جب ہم علم کی نسبت کریں گے اللہ کے علم کے سامنے تو بالکل تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم اگر نسبت کریں گے بھی مجھ سے اس عالم کا علم زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کے علم کے سامنے ہو تو مخلوق کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اسی لیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے، ہاں جی کون کھینچ رہا ہے تار؟ بھائی وہ تار سے کھڑا ہو جاتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، وہ لگا کے ٹھیک کر کے آتے ہیں، وہ اس کو پھر دھکا دے دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ تو اسی لیے سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ، اللہ نے تجھے بھی علم دیا، مجھے بھی علم دیا، تیرا علم تشریعی ہے، میرا علم تکوینی ہے، لیکن علمی و علموں کا، تیرا علم میرا علم، و علم الخلائق کلھا، اور ساری مخلوق کا علم، اگر ہم اس کو اکٹھے کریں تو اللہ کے علم کے سامنے تو اتنی بھی نہیں ہوگا جتنی یہ چڑیا پانی لے کے جا رہی ہے۔ تو اس لیے سمجھا کریں انسان بلا وجہ یعنی شبہات کا اللہ فرمایا قریب ہے، اللہ کے لیے قریب قریب ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو ماضی، حال، استقبال سارے زمانے برابر ہیں، موجود ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا علماء نے فرمایا کہ قلیل، قریب، کثیر، یہ سارے دنیا میں پیمانے ہیں، اس میں کوئی نقص ہے؟ بہرحال اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہے الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔
انہوں نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ایک گلوب بناتے ہیں، ایسے ایک جیسے ایک فٹ بال ہوتی ہے ایسے ایک گلوب بناتے ہیں، اس پہ پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، ورلڈ میپ، پورے عالم کا نقشہ۔ اچھا اس میں وہ ذرا ذرا نشان دیتے ہیں، یہ نشان سبز لکیر یہ دریا ہے، یہ نیلی لکیر یہ جی ٹرین کی لائن جا رہی ہے، اور یہ لکیر یہ جی دو ملکوں کو آپس میں بارڈر بتا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں لیکن اس میں ہزاروں میل آ جاتے ہیں۔ اب دریا دنیا میں کتنا ہے، لیکن وہاں تو اتنی سی لکیر ہوگی۔ تو اس لیے سمجھا کریں کہ بھئی ہم اپنا عقل نہ لڑایا کریں، اصل حکم ہے میرے اللہ کا۔ اللہ جس چیز کو فرماتے ہیں قریب ہے، لا شک کا بھی ذالک وہ قریب ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا اور جواب دیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ قیامت قریب ہے کیا مانا، جب بندہ مر گیا، انہوں نے کہا من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی نا، اب وہ تو قیامت والے دن اٹھے گا نا، اب تو گیا۔ تو اس اعتبار سے بھی قیامت قریب ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور بھی جواب دیا، انہوں نے کہا مثال کے طور پہ اگر اللہ نے اس دنیا کی عمر رکھی تھی 8,000 سال، مثال 6,000 گزر گئے ہیں تو باقی کتنا بچے؟ 2,000 تو تھوڑا ہے نا، قریب ہے، یعنی اس 6,000 کے مقابلے پر جو باقی بچے ہیں 2,000 وہ قریب ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی یہاں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، میرے محبوب آپ ان کو ڈرائیں اس دن سے، قیامت سے جو قریب ہے، آنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا اقترب للناس حسابهم، انسان کے لیے ان کے حساب کا دن قریب آ گیا، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ اور کہیں فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے جتنی نشانیاں ہیں گویا ان میں زیادہ گزر گئی ہیں اور تھوڑی باقی رہ گئی ہیں۔ سینکڑوں نشانیاں گزر چکی ہیں، اب بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں کہ دخان ہوگا، دابت الارض ہوگا، یاجوج ماجوج نکلے گا، دجال نکلے گا، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن عالم ہوگا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، دنیا کے اندر کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، سب پہ موت آ جائے گی، اور زمین پہ نہیں رہ جائیں گے مگر وہ لوگ جو بالکل برے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر ان برے لوگوں پہ۔ اب پیارے جو ہیں، اچھے جو ہیں وہ سب چلے گئے ہیں۔ اسی لیے آج بھی محاورات میں کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھا آدمی فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھائی اچھے تو جا رہے ہیں نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت جب دیکھیں گے، اب تو کہتے ہیں نا کہاں ہے قیامت، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے فرمایا جب دیکھیں گے قیامت کو اپنے سامنے تو پھر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے اذ القلوب لدى الحناجر، اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قال قتادہ وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود الى اماكنها۔ اذ القلوب لدى الحناجر کا کیا معنی ہے؟ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دل اپنی جگہ سے نکل کے گویا حلق میں آ جائیں گے، نہ نیچے جائے گا کہ آرام ملے اور نہ نکل جائے گا کہ موت آ جائے، گلے میں آ کے دل پھنسا ہوا ہے۔ وَقَدْ قَالَ إِكْرَمَةُ وَالسُّدَيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَعْنَا كَاذِبِينَ أَيْ سَاكِتِينَ لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
حضرت اکرمہ، حضرت سدئی اور بھی فرماتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کاظمین۔ کاظمین کا کیا معنی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ساکتین، اب چپ کھڑے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ اصل میں کاظمین کا معنی آتا ہے کسی چیز کو دبا لینا، کسی چیز کو ضبط کر لینا، جیسے دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ اپنے غصے کو قابو کرنے والے، غصے کو پی جانے والے ہیں، جتنا غصہ بھی آئے ضبط کر لیتے ہیں، زبان سے بات باہر نہیں نکل۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے ہیں، کھانا دسترخوان لگ رہا ہے، آپ کی باندی ہے، جاریہ ہے، کنیز ہے، وہ کھانا دسترخوان پہ چن رہی ہے۔ وہ اللہ کی بندی ایک ڈونگا جو تھا شوربے کا اٹھا کے لا رہی تھی، غلطی ہوئی اور حضرت پہ گر گیا۔ اب اس کی گرمی، اس کا جلن اور پھر سارے کپڑوں کا خراب ہو جانا، تو حضرت حسن لازمی بات ہے غصے میں آ گئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے تو وہ باندی جو تھی، وہ جاریہ جو تھی، سمجھدار، فوراً نزل آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ اس نے کہا حضرت اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا قزمنا، خلاص ہم نے بھی غصہ پی لیا۔ انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، میرے بندے جو ہیں غصہ پی جاتے ہیں اور غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جاؤ قد عفوت، کہ میں نے بھی معاف کیا۔ اس نے کہا حضور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور فرمایا جاؤ میں نے بھی احسان کیا، تمہیں آزاد کر دیا۔ تو اب وہ باندھی تھی آزاد ہو گئی، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا؟ تو اس لیے اصل کاظمین کا معنی ہوتا ہے ضبط کرنا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کاظمین کا معنی ساکتین، اب چپ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بول نہیں سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ایسے ہوگا جب روح یعنی جبریل اور فرشتے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے مگر الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان بولنے کی اجازت دیں گے وہ بولے گا، اور ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ وقال صوابا، اور ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، یعنی بولنے کی اجازت نہ ہو بول بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ جو چاہے بولتا رہے، وہ بات کہے گا جو حق ہے، جو بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وقال ابن جریج کاظمین اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین۔ اب مفسر حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے باکینا، یعنی وہ رو رہے ہوں گے۔ اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، جب قیامت سامنے ہو، عذاب سامنے ہو، تو لازمی بات ہے کہ چپ بھی ہوں گے، رو بھی رہے ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے۔ وقولہ سبحانہ وتعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع لیس للذین ظلموا انفسهم بالشرک باللہ من قریب منهم ينفعهم ولا شفیع یشفع فیہم بل تقطعت بهم الاسباب من کل خیر۔ اللہ نے فرمایا ما للظالمین، یعنی لیس للذین ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، آج وہ اس حالت میں ہوں گے کہ کوئی قریب ان کے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی قریب نہیں ہوگا جو ان کو نفع پہنچائے، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یشفع فیہم، ان کے بارے میں کوئی سفارش کر سکے۔ وقد تقطعت بہم الاسباب من کل خیر، اللہ تبارک و تعالی نے آج ان کے سارے وسائل، سارے اسباب جو ہیں وہ خیر کے ختم کر دیے ہیں، توڑ دیے ہیں۔ یا رکھو ما للظالمین من
حمیم، حمیم کہتے ہیں دوست، حمیم کہتے ہیں قریب۔ اصل لفظ حمیم حمام ایک مادہ ہے، یعنی گرمی۔ کیا مانا؟ جیسے حمام میں گرمی ہوتی ہے، اسی طرح دوست کو دوست کی تکلیف سے بھی گرمی اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن قیامت میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو کام آ سکے۔ وقوله تبارک و تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یخبر عز وجل عن علمه التام المحیط بجمیع الاشیاء جلیلها وحقیرها صغیرها وکبیرها دقیقها ولطیفها لیحذر الناس علمه فیہم فیستحیوا من اللہ تعالی حق الحیاء ویتقوہ حق تقوی۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ خبر دیتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، جو تیرے دل میں چھپا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ خبر دے رہے ہیں علمہ التام، اس کا علم المحیط بجمیع الاشیاء، اللہ کا علم جو ہے محیط ہے، بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، حقیر ہو یا عزیز ہو یا صغیر ہو یا کبیر ہو، باریک ہو یا لطیف ہو، اس کے علم کے اندر ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ لیحذر الناس علمہ، تاکہ لوگ ڈریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ہر حرکت کا علم ہے۔ جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہر حرکت ہے، وَيَسْتَحْيُوا حَقَّ الْحَيَاءِ، اب وہ حیا کریں گے کہ کیسے گناہ کروں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَيَتَّقُوهُ حَقَّ التَّقْوَىٰ، اور اللہ سے ڈریں گے صحیح معنی میں ڈرنا، جب یہ پتہ ہو کہ میرے گناہ، میرے عمل، میرے اقوال، میرے افعال، میرے احوال کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہو تو پھر گناہ کیسے کرے گا؟ تو صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے۔ وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَىٰ، اور یہ سمجھیں گے کہ دیکھنے والا ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ الْعَيْنَ الْخَائِنَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ جو چوری چوری آدمی دیکھتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنْ أَبْدَتْ أَمَانَةً وَيَعْلَمُ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ خَبَائِثُ الصُّدُورِ مِنَ الضَّمَائِرِ وَالسَّرَائِرِ، اور جو ظاہر کریں وہ بھی جانتا ہے، اور جو راز اسرار اپنے سینے میں چھپائیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب آدمی کا یہ ایمان یقین پکا ہو جائے پھر گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء نے فرمایا اس کی مثال دیکھیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایک سپاہی، ایک چوکیدار، ایک پہرے دار، کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو تم جو جرم کرو گے، آدمی کہہ رہے یار انتظار کرو، پہرے دار کھڑا ہے اس کو کہیں جانے دو تو دیکھ رہا ہے، تو ایک بندے کے دیکھنے سے ڈر جاتے ہو، اور یہ ایمان نہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ امرات العزیز جو ہے وہ مطمئن تھی نا کہ میرے جرم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ وہ ملکہ ہے اور سارے محل کے دروازے بند ہیں، اور ایک دروازہ نہیں بلکہ جوں جوں داخل ہوتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے بند ہوتے گئے، اور اس کے جانے تک تو پتہ نہیں کتنے راستے میں دروازے تھے جو بند ہو گئے۔ وہ تو مطمئن ہے نا کہ کون دیکھے گا میرے گناہ کو۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے وہ اپنے بیڈ روم میں اپنے خاص کمرے میں لے گئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مہربانی کرو، میں آپ کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہوں اور دیوانی ہوں۔ قالت حیت لک، لیکن حضرت یوسف کا جو ایمان تھا وہ نبی کا ایمان ہے۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہوں، یہ تیرے پہرے دار نہ دیکھے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کروں۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے لیکن اللہ عالم سچی ہیں روایتیں جھوٹی ہیں تو اسرائیلی روایات نا، اس کی وجہ ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ کہاں سے ملے گا؟ یا تاریخ سے ملے گا یا اسرائیلی کتابوں سے ملے گا؟
ان کا اعتبار تو ہوتا نہیں، لیکن علماء اس لیے نقل کرتے ہیں کہ چلو جتنا واقعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دو۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اپنا امراۃ العزیز جو ہے ان کو لے گئی تو اس نے ایک کونے میں اس کا کوئی بت شت رکھا تھا، اس پہ جا کے کپڑا ڈالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا معبود ہے اور ہمارا خدا ہے، تو اس پہ میں کپڑا ڈال رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بت کو سے تم چھپ رہی ہو اور جو دیکھنے والا ہے اس سے نہیں چھپ رہی ہو، یہ بت کیا دیکھے گا، اس پر تو کپڑا ڈال رہی ہے، اس کا اتنا احترام ہے۔ اور جو اللہ دیکھ رہا ہے، جاننے والا ہے، علم محیط کا مالک ہے، اس سے تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ اسی لیے وہ جو حدیث مبارک ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ آدمی غار میں پھنس گئے، اب غار کے آگے پہاڑ پتھر گر گیا، وہ ان سے ہٹتا نہیں تھا، تو سب نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کو پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا مولا تو جانتا ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ میں ایک لڑکی سے بڑا عشق کرتا تھا، میں نے بڑی کوشش کی اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے، لالچ دیا، پیسہ دیا، کچھ کیا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ ایک دن میں رات کو اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا تھا، کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی لڑکی دروازے پہ کھڑی ہے رات کو اندھیرے میں۔ میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی جس نے آج تک میری بات نہیں سنی آج کیسے آ گئی؟ تو میں نے دروازہ کھولا، اس کو اندر بلایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے 100 دینار کی ضرورت ہے اور میں مجبور ہو کے آئی ہوں، میرے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ اگر یہ پیسے نہ ملے تو میرے گھر میں تباہی ہو جائے گی، تو آج میں مجبوراً آپ سے 100 دینار مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں تو پہلے تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا بہرحال میں نے خوشی سے نہیں مانی، آج بھی میں مجبور ہو کے آئی ہوں، مجھے 100 دینار دے۔ اس نے کہا 100 دینار تو میں دوں گا، لیکن پھر میں مرضی جو میں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو مجبور ہوں، تمہاری مرضی ہے، میری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو کہتی ہے اس نے کہا میرا اللہ اب جانتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کے کپڑے بھی اتار دیے، اس کو سلا بھی دیا اور وہ راضی بھی ہو گئی، تیار بھی ہو گئی، لیکن جب میں اس کے بالکل قریب جانے گا تو وہ رو پڑی۔ میں نے کہا روتی کس بات؟ میں کوئی زبردستی کر رہا ہوں، میں تمہیں پکڑ کے لے آیا ہوں۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میرے جسم کو کبھی کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اور آج اس حالت میں تیرے آگے پڑی ہوں۔ تو کہتی ہے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اچھا اٹھو کپڑے پہن۔ میرے دل میں بھی خیال آ گیا کہ مولا ٹھیک ہے کہ مجبور ہے، اس مجبور مظلوم سے فائدے اٹھانے کا منہ کالا کرنا ہے، اور عورتیں بھی دنیا میں بہت ہیں۔ میں نے اس کا کہا کپڑے پہن لو، یہ 100 دینار بھی لے لو اور جاؤ۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے واقعتاً تم سے ڈر کے کیا ہے تو مہربانی کر ہماری مشکل حل کر۔ تو اللہ نے مشکل حل کر۔ تو جو آدمی اللہ سے ڈر جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ میرے عزیز خدا نہ کرے جب گناہ کرو، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس وقت غور کیا کرو کہ سب سے پہلے تو خدا دیکھ رہا ہے، اس کے بعد کرامن کاتبین 2 فرشتے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تیسرے جس زمین پہ میں گناہ کر رہا ہوں قیامت میں یہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا، اور چوتھے میرے اعضاء جو ہیں وہ بھی قیامت میں گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا۔ جب اتنے گواہ موجود ہیں تو پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم اپنے ہاتھوں سے جہنم خرید رہے۔ تو اس لیے آدمی ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔
قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور هو الرجل يدخل على اهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لهذا إليها فإذا فتنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لهذا وإذا فتنوا غضا. اب جناب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے, ان کے گھر میں ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے, یا کہیں سے عورتیں گزر رہی ہیں ان میں ایک عورت بڑی خوبصورت ہے. اب یہ بندہ کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھئی وہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو دیکھ لیتا ہے, دیکھ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر نظر پھیر لیتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں, میری طرف نہیں دیکھ رہے تو اس کو دیکھتا ہے. جب دیکھتے ہیں یار کوئی اب دیکھنا غافل ہو جاتا ہے. تو یہ بندے کو تو دیکھا دے رہا ہے, لیکن اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے نا تم کیا کر رہے ہیں. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب اس کے بعد فَإِذَا غَفَلُوا لَهَذَا إِلَيْهَا وَإِذَا فَتَنُوا غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا. جب وہ غافل ہوتے ہیں یہ دیکھتا ہے, جب وہ ادھر توجہ کرتے ہیں تو یہ آنکھیں جھکا لیتا ہے. وَقَدْ اطَّلَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِهَا, اور دل میں یہ باتیں بھی سوچ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے, کیسا بدن ہے, کیسا چہرہ ہے, کیسے ہاتھ ہیں, کیسے پاؤں ہیں, اس کا اندر کیسے ہوگا. تو یہ بھی دل, اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا کیا خیال آ رہے ہیں. رواه ابن بياتم وقال الضحاك خائنة الأعين هو الغمز وقول الرجل رأيت ولم يرى أو لم أرى وقد أرى. یعنی خائنة الأعين کا معنی حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ چوری چوری کسی آنکھ کے گوشے سے دیکھ لینا, اس کو خائنة الأعين کہتی ہیں. وقول الرجل رأيت ولم يرى, یعنی بعض بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا حالانکہ نہیں دیکھا ہوتا. او لم أرى وقد رأى, اور کبھی کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا حالانکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے. ان باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعلم اللہ تعالی من العین فی نظرها هل تريد الخیانۃ ام لا. ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ ہے کہ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں, آنکھ کے اندر جو ارادہ ہے کہ بری چیز دیکھنے کا اللہ وہ بھی جانتے ہیں, یعنی اس کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں. وقد قال مجاہد وقتادہ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی وما تخفی الصدور یعلم اذا انت قدرت علیہا هل تدری بها ام لا. اور جو تیرے دل کے اندر خیال آ رہے ہیں کہ اگر یہ عورت میرے قابو میں آ جاتی تو میں یہ کرتا, اس کو بھی وہ جانتے ہیں. وما تخفی الصدور ہے من الوسوسہ, اور تیرے دل میں جو وسوسہ آتا ہے خیالات ان کو بھی وہ جانتا ہے. وقوله عز وجل واللہ یقضی بالحق ای ان یحکم بالعدل, اللہ تبارک و تعالی عدل سے, انصاف سے, حق سے فیصلہ فرمائیں گے. قال الاعمش عن سعید بن جبیر بعد فی قوله تعالی واللہ یقضی بالحق قادر علی ان یجزی بالحسنۃ الحسنۃ وبالسیئۃ السیئۃ. اللہ عدل سے فیصلہ فرمائیں گے, نیکی کا بدلہ جزا خیر دیں گے اور شر کا بدلہ سزا دیں گے. ان اللہ والسمیع البصیر. وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية كقوله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جزا دیں گے, جو بھیڑے عمل کرے گا اسی کے مطابق سزا ملے گی, اور جس کے عمل اچھے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے. وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ لا يملكون شيئا ولا يحكمون شيئا. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم خدا سمجھتے ہو, اصنام ہیں, اوثان ہیں تیرے جو تم نے شرکا بنا رکھے ہیں, لا يقضون بشيء,
یعنی لا یملکون شیئا، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، نہ ان کا کوئی حکم چلے گا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اے سمیع لاقوال خلقہ بصیر بہ ویہدی من یشاء ویضل من یشاء وهو الحاکم العادل فی جمیع ذلک۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی باتوں کو سننے والے ہیں، اپنے مخلوق کے احوال کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے میرا اللہ جس کو چاہتے ہیں پھر ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَاكِمُ الْعَادِلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وہ حکم کرنے والے ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں ہر چیز کے اندر۔ کیا معنی؟ اللہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے لائق ہے، اس کو ہدایت دیتے ہیں، کون گمراہی کے لائق ہے اس کو گمراہی دیتے ہیں۔ جس کو ہدایت دی ہے یہ بھی عدل ہے، یہ بھی فضل ہے، اور جس کو اللہ نے گمراہی میں ڈالا ہے یہ بھی انصاف ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہے۔ اسی لیے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور سزا دی جائے گی تو اللہ فرمائیں گے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان پہ ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، انہوں نے اپنے اللہ سے بغاوت کی، انہوں نے اللہ کے سوا شریک بنائے، غیر اللہ کو خدا بنایا، غیر اللہ کو الہ بنایا، غیر اللہ کی منتیں مانی، غیر اللہ کی نظر نیاز ادا کی، تو اپنی جانوں پہ انہوں نے خود ظلم کیا ہے، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی بچے کا نام فرقان رکھے تو جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، فاروق جیسے حضرت عمر کا نام ہے، وہی مادہ ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو ہے وہ فاروق ہے، یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق کو باطل کو جدا کرنے والا جو تھا، تو اسی سے فرقان ہے، کوئی سی بات نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کیونکہ قرآن بھی حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے نا، یہ حق ہے، یہ باطل، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، کوئی حرج نہیں، نام رکھ سکتا۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل علماء نے ایک چھوٹا سا رسالہ الاسماء والکنہ، اس کا نام عام مل جاتا ہے کتب خانوں سے، دکانوں سے جو کتابیں بیچتے ہیں، چھوٹا سا، اس میں انہوں نے سارے نام جمع کر دیے ہیں کہ جن کی ابتدا میں الف آتی ہے، بے آتی ہے، تے آتی ہے، جیم آتا ہے، ہا آتی ہے، سارے اسماء انہوں نے جمع کر دیے ہیں تاکہ بندہ ان کو دیکھ کے پھر جو نام یعنی اس کو زیادہ پسند آتا ہے، باقی بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ مقصد ہے مناسبت بھی ہوتی ہے، وہ نام رکھ لیتے۔ اب جیسے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جو تھے، بیٹے اولاد جو تھے، بڑے کا نام عطاء المنعم تھا، اس کے بعد جو ہے وہ عطاء المحسن تھا، اس کے بعد جو ہے عطاء المؤمن تھا، اس کے بعد جو ہے وہ عطاء المہیمن، جو فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے۔ تو شاہ جی فرماتے تھے کہ انا ابو العطایا، میں بھی ان سب عطا کا باپ ہوں رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے، جیسے عبد الرحمن ہے، ایک نام ہے، کسی نے عبد السبحان رکھ لیا، عبد الرحمن رکھ لیا، عبد الحنان رکھ لیا، عبد المنان، تو نام موافق ہوتے گیا، ذرا خوبصورت، ایسے نام تو سارے اللہ کے ہیں، سارے خوبصورت۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو آج کل ایک مرض ہو گئی ہے نئے نئے نام ڈھونڈنے کی، یہ بھی ایک کریز ہو گئی ہے کہ بھئی بچہ ہے، بچی ہے، کوئی ایسا نام رکھیں جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ میرے اپنے عزیز ہیں، اس نے اپنی بیٹیوں کا نام رکھا صفا مروہ۔ تو یہ بس شوق ہو گیا ہے، ایک رواج ہو گیا ہے، حالانکہ ہم مسلمانوں کے لیے تو بات یہ ہے کہ انبیاء کے نام ہیں، 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں موجود ہیں،
حضرت ابراہیم کا نام ہے، ادریس ہے، زکریا ہے، الیاس ہے، یحییٰ ہے، یونس ہے، ایوب ہے، نوح علیہ السلام ہیں، داؤد ہے، سلیمان، یعنی 25 نام تو پیغمبروں کے قرآن میں ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، وہی نام لے لیں۔ اب یہ ایک رواج بن گیا۔ اچھا، بعض لوگوں کا ایک رواج ہوتا ہے، وہ قرآن شریف کھولتے ہیں، کھول کے جو لفظ آیا نا پہلے وہ وہی نام رکھ رہے ہیں۔ بھائی اگر پہلا لفظ کافر ہوا جائے تم کافر نام رکھو گے؟ عقل ہو؟ یہ جہالت ہے کہ جی ہم نے قرآن شریف کھول کے اس سے نام نکالا۔ تو انبیاء نے تو کبھی قرآن کھول کے نام نہیں نکالا، صحابہ نے کبھی قرآن کھول کے نام نہیں نکالا، اور سلف و خلف نے کبھی قرآن کھول کے نام نہیں نکالا ہے۔ وہاں تو پہلے عرب میں رواج یہ ہوتے تھے کہ مردوں کے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ مرد کا نام ایسے رکھتے تھے جس میں دہشت ہو، اور لڑکیوں کے نام ایسے رکھتے تھے جن میں لطافت ہو، یعنی جن کے اندر، کیوں عورت کہتے ہیں نا صنف نازک ہے، تو اس کے نام ایسے رکھتے تھے، یہ جوہرہ ہے، یہ زمردہ ہے، یہ رمانہ ہے، یہ جمانہ ہے، یہ فارحہ ہے، یہ فریحہ ہے، یہ رفیہ ہے، یہ رافعہ ہے، یہ لطیفہ ہے، یہ حبیبہ ہے، یہ میمونہ ہے، ایسے نام رکھتے تھے۔ اور مردوں کے نام رکھتے تھے، یہ اسد شیر ہے، معاویہ ہے، حیدر ہے، یعنی وہ بھی شیر، غضنفر ہے، بڑے نام، کیونکہ نام سے بھی روک پڑے۔ جیسے ہمارے یہاں بلوچوں کو بھی عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اب کیا کریں، مانتے تھوڑی ہیں۔ عجیب عجیب ایسے ایسے یعنی نام ہوتے ہیں، جونگل خان، آپ بتاؤ، جونگل جنگل سے ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کئی دیکھا ہوگا شیر علی، حضرت علی کا شیر ہے، شیر تو جانور ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، کسی جلسے میں گئے نا، تو اسٹیج سیکرٹری نے کہا کہ آج آپ کے سامنے شیر سرحد تقریر فرمائیں گے، مجاہد ملت۔ حضرت جب آئے فرمایا بھائی مجاہد تو وہ ہوتا ہے جس نے جہاد کیا ہو، میں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری، میں کہاں سے مجاہد ہو گیا؟ کم از کم وہ تعریف تو کرو جو سچی تو ہو، میرے سامنے کھڑے ہو کے تو جھوٹ نہ بولو۔ انہوں نے کہا مجاہد ملت، اور کہا میں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری۔ باقی انہوں نے کہا میرے ساتھی نے کہا ہے شیر سرحد، مجھے انسان سے ہٹا کے جنگل کا جانور بنا دیا۔ اب شیر کو تو دم ہوتی ہے، میری دم شم تو ہے نہیں، میں پتہ نہیں کہاں سے شیر بن گیا۔ اللہ کے بندے سیدھا نام لوگ حضرت ہزاروی صاحب تقریر فرمائیں گے، السلام علیکم، بات ختم۔ لیکن ہم لوگوں کو تو عادت ہے نا جی، ایسے ایسے نا غزالی دوران، اس کو چاہے کتاب پڑھنی نہ آتی ہو، روشن چراغ چاہے آنکھ سے اندھا ہو، عماد الدین یعنی دین کا ستون ہے، نماز کبھی نہیں پڑھی بدبخت نے۔ کیا نام؟ تو نام اچھے رکھو، حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو۔ اچھے نام یہ ہیں، اور پیغمبروں سے اچھے کس کے ناموں سے؟ ویسے تمہاری مرضی جی، کوئی ہمارے لوگ رکھتے ہیں جمعہ خان، جمعہ کے دن پیدا ہو گیا وہ ہو گیا جمعہ خان، منگل کے دن پیدا ہو گیا منگلا خان، بدھ کے دن ہو گیا تو بدھو، کوئی نتھو ہو گیا، کوئی بدھو ہو گیا، کوئی سہارا سوموار کے دن پیدا ہو گیا۔ کیا نام ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آئے آج تک۔ ایک مولوی صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ تمباکو حلال ہے، وہ خود کھاتا ہوگا نا، وہ بیچارہ کیا کرے، اس کو عادت ہوگی نا پان شان کھانے کی، تمباکو کی، اور نے کہا حلال تو کرو۔ بہرحال علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ بہر صورت اللہ ہدایت دے، وہ بیچارہ مجبور ہوگا۔
کہتے ہیں جی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا حلیہ جو ہے دجال کی طرح ہے، اللہ عالم۔ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، دجال کا حلیہ ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو کئی ہے، لاکھوں ہیں ایک آنکھ سے کانے سے، وہ سارے دجال ہو گئے۔ یہ باتیں ہیں بس۔ بہرحال دجال یہودی ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دجال جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہودی ہوگا، اور یوں سمجھو یہودیوں کا امام ہوگا۔ اسی لیے اس کی ایک آنکھ ہوگی نا، تو یہودی قوم اتنی عیار مکار ہے، اس نے تمہیں بھی ایک آنکھ پہ شکار کر۔ اب تم اگر بندوق چلانا چاہو 2 آنکھوں سے چلا سکتے ہو، کیمرہ شوٹ کرنا چاہو ایک آنکھ میں دیکھ رہے، وہ تمہیں وہ کانا بنا رہے ہیں ہر جگہ۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بعض فرم جو ہیں ان کا نشان بھی ایک آنکھ رکھا ہے۔ یہودی ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نفرت ہے نا کانا دجال، ہم ان سب کو کانا بنا دیں گے، کسی کو کیمرہ پکڑوا کے، کسی کو اسلحہ پکڑا کے، کسی کو کچھ پکڑا کے۔ قرآن شریف کو چومنا بالکل جائز نہیں، ٹھیک بتایا ہے۔ اگر جائز ہو تو حضور پاک نہ چومتے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے چپ رہیں، اگر حنفی ہیں چپ رہیں، شافعی ہیں پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ ایک آدمی ہے جو لوگ بار بار داڑھی مڈاتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق اور فاجر ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اپنے ماں باپ دونوں کو مارتا ہے، دونوں کٹھے ہو کے اس کو ذرا ایک دن اچھی طرح پھینٹی لگا دیں نا، پھر نہیں مارے گا۔ تو ماں باپ کو مار کھانے کا شوق ہے تو پھر کیا علاج ہے؟ ورنہ ایک دن آرام سے دونوں ماں باپ اتفاق کر لیں ایسے خبیث کو، اور آپ خود کمزور ہیں تو یہاں تو اسلامی حکومت ہے، اطلاع کر دیں جناب لے جائیں گے، 8 دن میں ادب سکھا کے بھیجیں گے، ماشاءاللہ ٹھیک بندہ بن کے آ جائے گا۔ یہاں تو فوراً تعدیب کے لیے لے جاتے، باپ شکایت کر دے 1 منٹ نہیں لگائیں گے، اور 1 ہفتے میں تمہیں ایسا سیدھا مسلمان بنا دیں گے بالکل۔ ایک لوگوں کا 4 بیوی ہے، ان میں سے حوروں کا سردار کون بنے گا؟ وہ 4 سردار ہوں گی جناب، فکر نہ کرو، تمہیں نہیں چھوڑتی۔ ہمیشہ یاد رکھو جس کے اعمال زیادہ بہتر ہوں گے اس کا درجہ بھی زیادہ بہتر۔ ایک عورت ہے وہ پابند صوم و صلات ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، قرآن پڑھتی ہے، عزت محفوظ رکھتی ہے، خاوند کی مطیع ہے، اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ نفلی عبادت آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں۔ میرے ذمے زکات ہے 1200 ریال، میں نے بکرا خریدا، بکرے سے زکات نہیں ہوتی، یا تو وہ بکری پھر دو غریبوں کو دو، وہ مال خرید کے گوشت بنا کے غریبوں کو تقسیم کرو، یا کھانا ان کو تقسیم کرو، یا روٹیاں ان کو تقسیم کرو، یا پیسہ ان کو تقسیم کرو۔ یہ تو نہیں کہ بکرا ذبح کر لیا خود بھی کھا کے زکات دے رہے ہیں، اس طرح زکات نہیں ہوتی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا ابھی ہیں ماشاء اللہ، میں نے خیال نہیں کیا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ بچوں کو بلاتے ہیں مدرسوں سے قرآن پڑھانے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو کرائے پہ قرآن پڑھانا ہے نا، بلا لیا، پیسے دیا، روٹی کھلایا، ثواب، یہ کوئی ثواب شواب نہیں۔ تم نے اپنے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ نا قرآن پڑھیں، سب اپنے رشتہ داروں کو بلا لو، گھر والوں کو بلا لو، قرآن پڑھو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثواب دے گا۔ تو کرائے پہ پڑھانے والی بات ہے۔
سنا ہے کہ بلوچ کا مرغی مشین سے کاٹا جاتا ہے، مجھے کیا پتا ہے، جا کے تحقیق کرو۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ مشین سے کاٹتے ہیں، ہاتھ سے کاٹتے ہیں، نہ کبھی دیکھا ہے نہ علم ہے، آپ خود جا کے تحقیق کر لیں، اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کی دکانیں ہیں نا، وہاں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لو کہ بھائی کہاں مرغی آپ ذبح کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں۔ ہم نے تو آج تک جہاں بھی اکثر ہوٹلوں میں پوچھتے ہیں وہ بیچارے بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ گوشت باہر کا ہے، یہ مرغی وہ کہتے ہیں جی یہ باہر کی، ہم تو پوچھتے ہیں بتا دیتے، تو آپ بھی تحقیق کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا ومرضى المسلمين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله